ایک نوکرانی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، محل سے باہر گاؤں کے آدمی جمع ہو رہے تھے اور رنبیر کے سپاہی گھوڑوں پر زینے ڈال کر باہر نکل رہے تھے۔ رنبیر کا ایک نوکر کہتا ہے کہ وہ کہیں دور جا رہا ہے۔ علاقے کے کئی سردار بھی اپنی اپنی فوج لے کر اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج صبح چند سردار رنبیر کے پاس آئے تھے۔ نرملا نے کہا، ماتا، معلوم ہوتا ہے کہ بھگوان نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور رنبیر اب بھاگنا چاہتا ہے، اور جن سرداروں نے اسے خوش کرنے کے لیے راجا کی مدد کے لیے اپنے سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی اب راجا کے انتقام کے خوف سے بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ دوسری نوکرانی جو گاؤں کے طبیب سے نرملا کی ماں کے لیے دوائی لینے گئی تھی، ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، آپ نے سن لیا، مسلمانوں نے بھاری پر قبضہ کر لیا ہے اور راجا بھاگ گیا ہے۔ اب مسلمانوں کی فوج کالنجر پر حملہ کرنے والی ہے اور رنبیر علاقے کے کئی سرداروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ نرملا اور اس کی ماں سکتے کے عالم میں خادمہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اچانک ایک نوکرانی چلائی، نرملا، نرملا، انہیں کچھ ہو گیا ہے، ماتا، ماتا۔ نرملا اپنی ماں کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے چلائی، لیکن آنکھوں کے سوا اس کے جسم کے کسی حصے میں زندگی کے آثار نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد شمبھو ناتھ گاؤں کے طبیب کو لے آیا اور اس نے بتایا کہ مریضہ پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ 10 دن بعد جب نرملا کی ماں اپنی زندگی کا آخری سانس لے رہی تھی تو اس کی نگاہیں اپنی بیٹی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ان نگاہوں میں نرملا کے لیے ایک نہ بھولنے والا پیغام تھا۔ موت کے بعد نرملا ماں کے سینے پر سر رکھ کر یہ کہہ رہی تھی، ماتا، میں تمہارا انتقام لوں گی، میں تمہارے دشمن کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے بھگوان کی قسم، مجھے دیوتاؤں کی قسم۔ ایک اور فتح۔ کالنجر کا حکمران راجہ گنڈا اپنے تخت پر رونق افروز تھا۔ کالنجر کے 62 سرداروں کے علاوہ پڑوس کی سلطنتوں کے چند حکمران جو اس کے باجگزار تھے، تخت سے نیچے دائیں اور بائیں 2 قطاروں میں حسب مراتب کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ دوسرے درجے کے سردار اور عہدیدار کرسیوں کے پیچھے کھڑے تھے۔ عبد الواحد اور غزنی کی فوج کے 4 اور افسر تخت کے سامنے کھڑے تھے۔ راجہ کچھ دیر خاموشی سے درباریوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک باوقار انداز میں کہنے لگا، میں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صلح کے لیے دشمن کی شرائط کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ پڑوس کے راجاؤں کے ترجمان کی حیثیت سے گوالیار کے راجہ ارجن نے اٹھ کر جواب دیا، مہاراج، ہم ان شرائط پر صلح کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیں گے۔ دشمن صرف ہماری لاشوں پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور راجہ نے اٹھ کر کہا، ان داتا، دشمن نے ایسی شرائط پیش کر کے اس ملک کے کروڑوں انسانوں کی توہین کی ہے۔ اس توہین کا بدلہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کا بچہ بچہ اس کے راستے میں کھڑا کر دیں اور اسے ایسی شکست دیں کہ وہ دوبارہ اس پوتر دھرتی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ چند اور راجاؤں نے یکے بعد دیگرے جنگ کی حمایت میں تقریریں کیں۔ اس کے بعد سرداروں کی باری آئی اور انہوں نے بھی اس قسم کے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ کالنجر کے ایک سردار نے، جو راجہ کے بعد سلطنت میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک سمجھا جاتا تھا، ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ان داتا، دشمن کی اس جرت کا جواب صرف تلوار ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اشارے کی ضرورت ہے۔ کالنجر کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ جنگ میں ہم یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ کالنجر کے راجپوتوں کا خون منجمد نہیں ہوا، اور ہم شمال کے راجاؤں کی طرح بے غیرت نہیں، جنہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے قومی عزت اور آن بان کو قربان کر دیا۔ ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ راجہ گنڈا نے کہا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان شرائط کے ماننے کے حق میں ہو؟ مہاراج، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا۔ راجہ نے وفد کے ارکان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم ہمارا جواب سن چکے ہو۔ ہندوستان کی پوتر دھرتی کے دیوتا تمہارے بادشاہ کے پاپ کا بدلہ لینے کے لیے جس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ اب وہ ہمارے دیوتاؤں کے عتاب سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اسے جا کر ہماری طرف سے یہ پیغام دو کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے
اور ہماری تلواریں اپنے دیوتاؤں کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے بے نیام ہیں۔ عبد الواحد نے اپنے ساتھیوں کو فارسی زبان میں راجا کے الفاظ کا مفہوم سمجھایا اور پھر راجا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں آخری بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کنوج کے مہاراجا تدبر سے کام لیں تو ان گنت انسانوں کو بلا وجہ ہلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ریت کے بند دریاؤں کے سیلاب نہیں روک سکتے۔ تم ان قریب وہ طوفان دیکھو گے جو اپنے راستے کی ہر شے کو تنکوں کی طرح اڑا کر لے جائے گا۔ تم اس شخص کی راہ میں الفاظ کی دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے جو اژدہوں کی گردنیں مروڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تمہارے دیوتا وہ بھاری پتھر ہیں جن کے بوجھ کے نیچے انسانیت صدیوں سے پس رہی ہے۔ یہ پتھر اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہ آئے گا اور ان گنت مظلوموں اور بے گناہوں کی بھٹکتی ہوئی روحیں اس کا استقبال کریں گی۔ صدیوں کی روندی اور پسی ہوئی انسانیت اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گی۔ جو اس کا ساتھ دے گا سرخرو ہوگا اور جو اس کے راستہ روکیں گے کانٹوں کی طرح مسل دیے جائیں گے۔ حاضرین کے پرخلوص احتجاج نے عبد الواحد کو اپنی تقریر ختم کرنے کا موقع نہ دیا۔ چند سردار تلوار سونت کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ راجا نے بلند آواز میں کہا، ٹھہرو، اور محفل پر ایک بار پھر سکوت طاری ہو گیا۔ راجا نے قدر توقف کے بعد عبد الواحد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم ایک ایلچی کی حدود سے تجاوز کر چکے ہو، جاؤ یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ عبد الواحد کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ راجا گنڈا نے کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی نیت سے اپنی راجدھانی سے چند کوس دور شمال کی طرف پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کی فوج 1,45,000 پیادہ سپاہیوں، 30,000 سواروں اور 640 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ سلطان محمود نے درہ جمنا عبور کر کے اپنے لشکر کو دشمن کے پڑاؤ سے 5 کوس دور قیام کا حکم دیا۔ دشمن کی فوجی طاقت کے متعلق اپنے جاسوسوں کی اطلاعات سننے کے بعد سلطان نے ایک عام سپاہی کے بیس میں اپنے چند افسروں کے ہمراہ دشمن کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل مغرب کی جانب ایک طویل چکر لگانے کے بعد وہ دور سے دشمن کے پڑاؤ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دشمن کی فوج کے خیمے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ مختلف اطراف سے راجا گنڈا کے باجگزار راجاؤں اور سرداروں کی افواج پڑاؤ میں داخل ہو رہی تھیں۔ سلطان نے اس سے زیادہ حوصلہ شکن منظر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ غزنی سے بہت دور آ چکا ہے۔ کسی نازک مرحلے پر اسے کمک پہنچنے کی امید نہ تھی۔ شکست یا پسپائی کی صورت میں اس کے لشکر کی مکمل تباہی یقینی تھی۔ غروب آفتاب کے ساتھ پڑاؤ کے طول و عرض میں ہاتھیوں کی چنگھاڑ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور آدمیوں کی چیخو پکار ناقوس اور گھنٹیوں کی صداؤں میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ سلطان نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ اتر کر نماز مغرب ادا کی اور دوبارہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے خیموں میں آ گئے۔ رات کے تیسرے پہر سلطان اپنے خیمے میں سربہ سجود ہو کر یہ دعا مانگ رہا تھا، رب العزت مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رہنے کی ہمت دے۔ دشمن کو اپنی بے شمار فوج اور اپنے ان گنت دیوتاؤں کی اعانت پر بھروسہ ہے، لیکن میں صرف تیری رحمت کا سہارا لے کر یہاں آیا ہوں۔ مجھے اور میرے سپاہیوں کو ہمت دے کہ ہم اپنے آپ کو تیری رحمت کا حقدار ثابت کر سکیں۔ ہمیں وقت دے کہ ہم دشمن کے تیروں اور نیزوں کے سامنے سینے تان کر کھڑے ہو سکیں۔ ہمیں اپنے غازیوں اور اپنے شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم زندگی اور موت میں صرف تیری رضا کے طلبگار ہوں گے۔ مولا کریم، جن لوگوں کے سر تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ کسی اور کے جاہ و جلال سے مرعوب نہ ہوں۔ ہمیں صرف ایسی زندگی اور ایسی موت کی تمنا دے جو تیرے حبیب کے غلاموں کی شان کے شایان ہو۔ دعا کے اختتام پر سلطان کے منہ سے الفاظ کی بجائے صرف ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک اسے اپنے پڑاؤ کے ایک گوشے میں پہریداروں کا شور و غل سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی پڑاؤ کے طول و عرض میں نکاروں کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ سلطان نے دعا ختم کی اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ فوج کے چند افسر خیمے کے دروازے سے باہر کھڑے تھے
اور باقی اپنے اپنے دستوں کو کسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ سلطان نے اس ہنگامے کی وجہ پوچھی تو ایک افسر نے جواب دیا، سلطان معظم، پڑاؤ کے شمال مشرقی کونے میں پہرے داروں نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ فوج ہر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب نکارے کی صدا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس طرف دشمن کے شب خون کا خطرہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑا گیا ہے۔ ابھی تمام حالات معلوم ہو جائیں گے۔ سلطان نے حکم دیا، میرا گھوڑا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سلطان چند افسروں کے ہمراہ پڑاؤ کے جنوب مشرقی کونے کا رخ کر رہا تھا۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ سامنے سے چند مشل بردار پہرے داروں کی ایک ٹولی آتی ہوئی دکھائی دی۔ سلطان کے ساتھیوں میں سے ایک سوار گھوڑا بھگا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا، ٹھہرو۔ پہرے دار رک گئے اور ان کے ایک ساتھی نے کہا، ہم سلطان معظم کے پاس جا رہے ہیں۔ سلطان معظم یہاں ہیں۔ سلطان کے ایک اور ساتھی نے چند قدم سے آواز دی۔ پہرے دار ایک نوجوان کو سلطان کے پاس لے آئے اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، میرا نام رنبیر ہے۔ آپ کی فوج کا ہندی سالار عبدالواحد مجھے جانتا ہے۔ روہت کی لڑائی کے بعد مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ سلطان نے گھوڑا بڑھاتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں جانتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ عالی جاں، میرے ساتھ میرے وطن کے 15 سردار 2000 سپاہی لے کر آپ کی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ شام کے وقت ہم لوگ یہاں سے مشرق کی طرف کوئی 10 کوس کے فاصلے پر جنگل عبور کر رہے تھے کہ ہمیں ایک جگہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو شمال کی طرف ہٹنے کا مشورہ دیا اور خود اس طرف چل دیا۔ گھنے جنگل میں کالنجر کی فوج کے کئی دستے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ جا ملا۔ وہاں سپاہیوں کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مشرق کی طرف سے جنگل کے راستے ایک لمبا چکر کاٹ کر آپ کے پڑاؤ پر حملے کی نیت سے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ سپاہیوں کی باتوں سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر پیش قدمی کریں گے، پھر سواروں کے دستے کچھ دور رک جائیں گے اور پیادہ سپاہی پڑاؤ کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ پڑاؤ پر حملہ کر دیں گے۔ سواروں کے دستے بھی ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد کالنجر کی فوج عام حملہ شروع کر دے گی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور انہیں دشمن کے ان دستوں کے عقب میں رہنے کا مشورہ دیا۔ پھر آپ کی فوج کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ میرا کچھ وقت آپ کے پہرے داروں کو یہ یقین دلانے میں بھی ضائع ہوا ہے کہ میں جاسوس نہیں ہوں۔ سلطان نے سوال کیا، ان کی تعداد کے متعلق تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میرے خیال میں وہ 20,000 سے زیادہ ہوں گے۔ سواروں کی تعداد کوئی 4,000 ہوگی، باقی پیادہ ہیں، رنبیر نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں سلطان کی فوج کے چیدہ افسر وہاں جمع ہو چکے تھے۔ سلطان نے اپنے ہراول دستوں کے نامور جنرل ابو عبداللہ محمد کو حکم دیا کہ تم 8,000 سپاہیوں کے ہمراہ فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے فوج کے باقی افسروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے امید ہے کہ راجہ صبح سے پہلے اپنا ارادہ تبدیل کر دے گا، تاہم تم لوگ مدافعت کے لیے تیار رہو۔ اگر دشمن نے ہم پر حملہ نہ کیا تو ابو عبداللہ کی کامیابی کے بعد ہم دشمن کی سراسیمگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ عبدالواحد، تم چند ہوشیار آدمی لے کر دشمن کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور ہمیں اس کی نقل و حرکت سے باخبر رکھو۔ تھوڑی دیر بعد ابو عبداللہ کی قیادت میں 5,000 سوار اور 3,000 پیادہ مشرق کا رخ کر رہے تھے۔ رنبیر ان کا راہبر تھا۔ چند کوس چلنے کے بعد رنبیر نے ابو عبداللہ سے کہا، میرے خیال میں اب دشمن زیادہ دور نہیں ہوگا۔ ابو عبداللہ نے فوج کو رکنے کا حکم دیا اور پیادہ سپاہیوں کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا، تم احتیاط کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھو۔ ہم دشمن کو دائیں اور بائیں بازو سے گھیرے میں لینے کے بعد اس کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر رنبیر کا اندازہ صحیح نکلا تو دشمن طلوع سحر سے قبل تمہارے تیروں کی زد میں ہوگا اور ہم اسے دائیں بائیں اور پیچھے سے ہانک رہے ہوں گے۔ اگر دشمن نے تمہاری صفوں کو توڑ کر نکلنے کی کوشش کی تو سواروں کے چند دستے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ افق کے مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ راجہ گنڈا
اپنے ہاتھی کے سنہری ہوے میں کھڑا اپنی سپاہ کی قوت و شوکت کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور اس کے پیچھے گھڑ سواروں اور ہاتھیوں کی ایک لمبی قطار تھی اور پیادہ سپاہی صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ناقوس بجانے اور بھجن گانے والے برہمنوں کی ٹولیاں سپاہیوں کی صفوں میں گھوم رہی تھیں۔ فضا میں بھگوان کی جے، دیوتاؤں کی جے، مہاراجا کی جے کے نعرے گونج رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان کی ساری قوت مدافعت سمٹ کر اس خطہ زمین پر جمع ہو گئی ہے۔ راجا نے اپنے ان باجگزار حکمرانوں کی طرف دیکھا جو ہاتھیوں پر سوار ہو کر اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور بلند آواز میں چلایا، بھگوان کی قسم، اس لشکر کے ساتھ میں دنیا کے آخری گوشے تک دشمن کا پیچھا کر سکتا ہوں۔ مہاراج کی جے ہو۔ راجا کے جانثاروں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ ایک سردار گھوڑا دوڑاتا ہوا راجا کے قریب رکا اور بولا، مہاراج آگیا دیجیے، اب صبح ہونے والی ہے۔ راجا نے جواب دیا، نہیں، جب تک راج کمار کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے حملے سے پہلے دشمن کو چوکنا کر دینا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہم اس وقت پہنچیں گے جب راج کمار دشمن کی ساری توجہ اپنی طرف پھیر چکا ہوگا۔ راجا کے قریب ایک سردار جو اپنے ہاتھی کے حوض میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں چلایا، مہاراج ادھر دیکھیے، شاید کوئی راجکمار کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ راجا دم بخود ہو کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ صبح کے دھندلکے میں کچھ فاصلے پر ستپٹ سواروں کی ایک ٹولی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر میں ایک سوار ہاتھیوں کی قطار کے سامنے سے گزرتا ہوا راجا کے سامنے رکا۔ یہ کالنجر کا ولی عہد تھا اور راجا گنڈا اسے دیکھتے ہی کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم خود کیوں آ گئے؟ تمہاری فوج کہاں ہے؟ بھگوان کے لیے کچھ تو بولو۔ مہاراج، راج کمار نے اپنے باپ کی طرف پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مہاراج، دشمن نے ہمیں جنگل سے نکلتے ہی گھیر لیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ تمام علاقہ اس کے آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے بہت کم آدمی زندہ بچ کر نکل سکیں گے۔ دشمن نے پہلے ہمارے دائیں اور بائیں بازو پر حملہ کیا، ہم پیچھے ہٹ کر دوبارہ جنگل میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے، لیکن جنگل کا یہ حصہ دشمن کے آدمیوں سے بھر چکا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ہمارے سامنے دشمن کے تیر اندازوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ اگر آپ کو خبردار کرنا ضروری نہ ہوتا تو میں دشمن کا گھیرا توڑ کر باہر نکلنے کی بجائے لڑ کر جان دینا بہتر سمجھتا۔ ہمارے آدمیوں کو دشمن مکمل طور پر نارغے میں لے چکا ہے اور صبح کی روشنی کے ساتھ ہی وہ ان کا صفایا کر دے گا۔ اب تک شاید، راجا نے ولیعہد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا پڑاؤ خالی ہوگا اور ہمیں کسی تاخیر کے بغیر حملہ کر دینا چاہیے۔ ولی عہد نے کہا، نہیں، میں دشمن کے نغرے سے نکل کر اس کے لشکر کے پڑاؤ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ جب میں اس طرف سے گزرا تو پڑاؤ میں اس کی فوج اطمینان سے صفیں درست کر رہی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیش قدمی کے لیے صبح کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ فوج جس نے ہم پر حملہ کیا تھا کسی اور سمت سے آئی تھی۔ ممکن ہے یہ دشمن کی کمک کے دستے ہوں جنہوں نے اپنے پڑاؤ کا رخ کرتے ہوئے ہمیں راستے میں دیکھ لیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمیں دھوکے میں رکھنے کے لیے اپنی فوج کا بیشتر حصہ کہیں پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ دشمن کی تعداد ہماری توقع سے بہت زیادہ ثابت ہوگی۔ راجا گنڈا کے تمام حوصلے اور ولولے مایوسی اور خوف میں تبدیل ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ فتح کے خیال میں مگن تھا، لیکن اب تصور میں دشمن کی لاداد فوج دیکھ کر سراسیما ہو رہا تھا۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ راج کمار نے جواب دیا، مہاراج، ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے اپنی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک سردار جو اپنے ہاتھی سے اتر کر راجا کے قریب آ چکا تھا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مہاراج، اگر ہمیں پسپا ہونا پڑا تو دشمن کے سوار آندھی کی طرح ہماری راجدھانی میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں راجدھانی کی فکر کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں ہمسایہ ریاستوں کے حکمران اور سردار بھی راجا گنڈا کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ بعض فوری حملے کے حامی تھے، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ اچانک سامنے سے 30-40 سوار نمودار ہوئے اور کوئی 200 قدم کے فاصلے پر رک کر چند ثانیے راجا کی طرف دیکھنے کے بعد واپس چلے گئے۔
ایک سردار نے کہا، مہاراج، دشمن حملہ کرنے والا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فوج قریب آ چکی ہے، آپ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ راجہ گنڈا قدرے توقف کے بعد ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ فوج کے چیدہ چیدہ سرداروں نے اس کی تقلید کی۔ ایک ساحت کے اندر اندر ساری فوج میں افراتفری مچ گئی۔ ناقوس اور نرسنگوں کی صدائیں انسانوں کی چیخو پکار میں دب کر رہ گئیں۔ راجہ کی ٹڈی دل فوج انتہائی انتشار کی حالت میں پسپا ہو رہی تھی۔ ہر سپاہی کے دل پر تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ کے خوف سے کہیں زیادہ ان کے اندیکھے دشمن کا خوف طاری تھا۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد سلطان محمود اس مقام سے 5 کوس دور خیمے کے سامنے کھڑا تخیر کے عالم میں یہ خبر سن رہا تھا کہ دشمن میدان سے فرار ہو چکا ہے۔ ذات باری کے لیے ہونٹوں پر دعائیں اور آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ فوج کی قیامگاہ کے طول و عرض میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ سلطان نے فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا اور دوپہر تک دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ آیا۔ شام تک 500 ہاتھی سلطان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس فتح کے چند دن بعد سلطان کا لشکر واپس غزنی کا رخ کر رہا تھا۔ رنبیر اور علاقے کے وہ سردار جو اس کے ساتھ آئے تھے سلطان کے ہمراہ غزنی کا رخ کر رہے تھے۔ سلطان نے عبد الواحد کو حکم دیا کہ تم ہندی سپاہیوں کے ساتھ کنوج چلے جاؤ اور میری واپسی تک وہیں رہو۔ جے کرشن کی بیٹی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد نرملا محل میں انتہائی بے بسی کے دن گزار رہی تھی۔ رنبیر کے لیے اس کے دل میں اب نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ رنبیر کی غیر حاضری کے دوران میں اس کی نگرانی شمبھو ناتھ کے سپرد تھی، اور شمبھو ناتھ کے سلوک نے اس پر یہ حقیقت روشن کر دی تھی کہ اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہیں۔ اسے پہلی بار صرف اپنی ماں کی ارتھی کے ساتھ مرگڑ تک جانے کے لیے محل سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہاں بھی شمبھو ناتھ اور چند نوکر اس کے سر پر کھڑے رہے۔ اس کے بعد بھی اسے کبھی کبھی رنبیر کے نوکروں کے پیرے میں اپنی ماں کی سمادھی تک جانے کی اجازت ملتی تھی، اور خاص طور پر شمبھو ناتھ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ان پابندیوں نے اس کے دل میں فرار ہونے کی خواہش پیدا کر دی۔ چنانچہ ایک دن الصبح وہ اپنی نوکرانی کا لباس پہن کر گھونگھٹ نکالے مکان سے باہر نکلی، لیکن شمبھو ناتھ اس کی چال دیکھ کر پہچان گیا اور آگے بڑھ کر راستہ روکتے ہوئے کہا، آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، میں نرملا کے لیے دعا لینے جا رہی ہوں، اسے بخار ہے۔ شمبھو ناتھ نے جواب دیا، آپ تکلیف نہ کریں، میں وید کو بلا لاتا ہوں۔ وہ بولی، گاؤں میں مجھے ایک اور کام بھی ہے۔ شمبھو ناتھ نے کہا، آپ مجھے گستاخی پر مجبور نہ کریں، میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ نرملا نے تلملا کر اپنا گھونگھٹ اتار دیا اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہاری قیدی ہوں؟ شمبھو ناتھ نے جواب دیا، جب تک ہمارا سردار واپس نہیں آتا آپ تنہا اس محل سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ مجھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر گیا ہے۔ میری حفاظت؟ نرملا نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنی ماں کی طرح مجھے بھی صرف موت ہی اس قید خانے سے رہائی دلا سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھو، کسی دن تمہارا سردار پچھتائے گا۔ شمبھو ناتھ نے کہا، جب وہ یہاں تھے تو آپ نے کبھی یہاں سے جانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ اپنی خوشی سے یہاں رہنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ انہیں یہ بتا دیتی کہ آپ کہیں جانا چاہتی ہیں تو وہ کبھی آپ کو روکنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن اب ان کی غیر حاضری میں ہم آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں اپنے باپ کے دشمن اور اپنی ماں کے قاتل اور اپنی قوم اور اپنے وطن کے دشمنوں کے دوست اپنا محافظ سمجھنے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ شمبھو ناتھ نے کہا، میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سردار کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کی عزت کی جائے۔ نرملا کچھ اور کہے بغیر واپس چلی آئی، لیکن وہ اپنے دل میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ تم پچھتاؤ گے، رنبیر کو میرے انتقام سے ڈرنا چاہیے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایک دن نرملا کی نوکرانی اس کے پاس یہ خبر لے کر آئی کہ گاؤں کے لوگ جو رنبیر کے ساتھ گئے تھے واپس آ گئے ہیں۔ سلطان محمود کی فوج یہاں سے 3 کوس پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ واپس آنے والے سپاہی بتاتے ہیں کہ سلطان نے رنبیر کو اور کالنجر کے راجہ کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے تمام سرداروں کو
خلعتیں تقسیم کی ہیں اور سلطان کے سامنے علاقے کے تمام سرداروں نے رنبیر کو اپنا بڑا سردار مان لیا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر کر روانہ ہو جائے گا اور رنبیر انہیں رخصت کرنے کے بعد یہاں آ جائے گا۔ سپاہی کہتے ہیں کہ سلطان کی فوج اس گاؤں کے قریب سے گزرے گی۔ اگلے دن نرملا اپنی نوکرانیوں سمیت بالائی منزل کی چھت پر مسلمانوں کا لشکر گزرتا دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کے قریب نرملا کے پاس شمبھو ناتھ آیا اور اس نے کہا، مجھے سردار نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہیں آپ کی ماتا کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ ابھی آپ کے پاس آ جائیں۔ نرملا نے جواب دیا، اسے ایک قیدی کے پاس آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ شمبھو ناتھ چلا گیا تو نرملا نے اپنی نوکرانیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، وہ آئے تو اسے میرے کمرے میں بھیج دو اور دیکھو جب تک میں آواز نہ دوں تم میں سے کوئی وہاں نہ آئے۔ نرملا نے اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں پڑا ہوا صندوق کھولا اور ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر اپنی قمیض میں چھپا لیا۔ اس کے بعد وہ اضطراب کی حالت میں کمرے کے اندر ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب برآمدے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ جلدی سے اپنے پلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ رنبیر اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی نرملا نے اپنے جسم میں ایک کپ کپی سی محسوس کی۔ رنبیر کمرے کے درمیان رکا اور ایک ثانیہ نرملا کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں نیچی کر کے بولا، میں نے ابھی آپ کی ماں کی متعلق سنا ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔ نرملا نے کوئی جواب نہ دیا۔ رنبیر نے ایک ثانیہ کے لیے پھر اس کی طرف دیکھا اور اضطراری حالت میں آگے بڑھ کر باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن اگر میں یہاں ہوتا تو ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ میں آپ کے باپ کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن ایک عورت کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہ تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ نرملا نے ذرا آگے بڑھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ رنبیر نے اس کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر کہا، یہ مکان میری نگاہ میں ایک مندر ہے اور یہاں کسی کی موت بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ نرملا نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس کمرے میں آپ کی بہن رہا کرتی تھی؟ ہاں، رنبیر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس رات میں یہی سمجھ کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا کہ شکنتلا یہاں ہے۔ نندنا میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ میرے انتظار میں دن رات اپنے کمرے میں دیا روشن کرتی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ جب وہ یہاں نہ تھی تو آپ کو دیا جلانے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے کہ شکنتلا کے روپوش ہونے کے بعد بھی یہ کمرہ ساری رات روشن رہتا تھا۔ آپ نے شاید شکنتلا کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ اسے ایک بار دیکھ لیتی تو مجھے اس کی خاطر اس سماج کے خلاف تلوار اٹھانے میں حق بجانب سمجھتی۔ کاش مجھے کوئی یہ بتا سکے کہ شکنتلا کہاں ہے۔ رنبیر نرملا کی طرف دیکھے بغیر بولتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس درخت پر مرکوز تھیں جس سے وہ بچپن میں اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کا کام لیا کرتا تھا۔ وہ اس بات سے غافل نہ تھا کہ نرملا اس کے بہت قریب آ چکی ہے، لیکن یہ احساس کہ وہ شکنتلا کا بھائی اور موہن چند کا بیٹا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو چکا تھا۔ غیرت اس کی آنکھوں کے سامنے پیرا بٹھا چکی تھی۔ شکنتلا کے متعلق بڑھتی ہوئی مایوسی نے اسے تنکوں کا سہارا بنا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نرملا ضرور شکنتلا کے متعلق جانتی ہے، چنانچہ آج وہ یہ امید لے کر آیا تھا کہ شاید نرملا کا دل پسیج جائے اور وہ شکنتلا کے بارے میں کچھ بتا دے۔ نرملا نے رنبیر کی گفتگو کے دوران میں 2 دفعہ وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہر دفعہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے تیسری دفعہ ہاتھ بلند کیا تو رنبیر نے اچانک مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرملا کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ رنبیر نے جھک کر خنجر اٹھا لیا اور نرملا کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتی۔ نرملا بھاگ کر منہ کے بل اپنے بستر پر گر پڑی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، کاش میں آپ کو قتل کر سکتی، کاش میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ سکتی۔ رنبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن اس کا لرزتا ہوا ہاتھ نرملا کے بازو تک پہنچ کر رک گیا۔ ایک جھرجھری لینے کے بعد اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، شمبھو ناتھ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کہیں جانا چاہتی تھی۔ میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ میری قید میں ہیں۔
اگر آپ کو یہاں رہنا پسند نہ ہو تو آپ جا سکتی ہیں۔ سنا ہے کہ آپ کے رشتہ دار گوالیار میں ہیں۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ شکنتلا کا بھائی کسی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں پہلی اور آخری بار آپ سے اپنی بہن کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے تھوڑی بہت ہمدردی کا مستحق سمجھیں تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، ورنہ میں آپ کو جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شکنتلا کہاں ہے، وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟